کہ تیمم کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رب العالمین ہے، یہ سب کا رب ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مسافر کا بھی ہے، مقیم کا بھی ہے، مشرق میں رہنے والے کا بھی ہے، مغرب میں رہنے والے کا بھی ہے۔ اس لیے اس نے ایسے قانون بنائے جس میں کسی کے لیے ایکسکیوز نہ ملے، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو آسانی سے عمل کر لے، بیمار ہو تب بھی اور تندرست ہو تب بھی عمل کرے، مقیم ہو یا مسافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عمل کرنے میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کے راستے بنا دی۔ اس میں سے ایک تیمم ہے۔ تیمم یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیر لینا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت عام سی بات لگتی ہے، مگر تیمم کے فائدے کیا ہیں، کب کب کیا جاتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دین ہمارے لیے اللہ نے کتنا آسان بنایا تاکہ ہر ایک اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ تیمم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ تیمم کے چیپٹر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف، انہوں نے پہلی حدیث ذکر کی جس میں نبی کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، تیمم کا مسئلہ بھی معلوم ہوگا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ یعنی ہمارے نبی بعض باتوں میں انبیاء کرام سے بہت اونچے ہیں، انبیاء کو نہیں ملی تھی وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی بات کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ نبی کا مقام جتنا اونچا ہے، آپ کے فرمان کا، آپ کے ارشادات کا مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ نبی کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا۔ کون سی 5 باتیں ہیں جن کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے نہیں ملی تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ایسا رعب طاری کر دیتا ہے، 1 مہینے کی ڈسٹینس ہوتی ہے ابھی، اس سے پہلے ہی دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت فرمائی تھی۔ آپ کا اسم گرامی سن کر، آپ کا نام سن کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے، ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا وہی عالم ہے۔ بعض لوگ جو مختلف طرح سے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خود معلوم ہے کہ ہم توہین کر کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی حرکتیں الٹی کریں گے، نبی کا مقام اونچا ہی ہوا ہے، نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کا مقام اونچا کیا، کوئی بھی آدمی ان کو نیچا کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک چیز تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات جس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم سب کی سہولت، وَجُعِلِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کی سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک صاف بنا دیا۔ سجدہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کہیں بھی آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہیں بھی ٹھہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عبادت گاہ ہو تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جہاں بھی مسلمان ہوگا عبادت وہاں ہو جائے گی۔ اگر آپ جو ہے بس اسٹیشن میں بھی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کسی کارنر پہ ٹھہر کر کہیں جگہ بنا کر آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے صرف ٹائم، جب ٹائم ہو گیا نماز کا وہیں پر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ جو ٹائم کے اندر ہے۔ تو اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے۔ بعض مذاہب کے ماننے والے ایسے ہیں جن کی عبادت کرنے کے لیے ان کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اور اگر عبادت گاہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی آسانی دی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زمین ہمارے لیے پاک صاف ہے۔ یہ جو بعض لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں، پاک ہے، طاہر ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اجازت دی ہے کہ دیکھنے میں صاف لگ رہی ہے، پاک ہے، بس اس کے اوپر سے کوئی جانور کسی زمانے میں گزرا نہیں گزرا، کیا ہے، یہ ریسرچ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھنے میں کوئی چیز گندگی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، پاک سمجھو اس کو، اور جب پاک ہے
نماز وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک سہولت رکھی گئی ہے۔ اور کہا گیا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس آدمی کو بھی نماز کا وقت مل جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر نماز پڑھ لینا چاہیے without any excuse۔ اور پھر ایک اور چیز جو بتائی گئی وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا، مٹی بھی ہمارے لیے پاک و صاف ہے، اللہ ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو۔ یہ ہے جنرل حکم، یعنی زمین وغیرہ مٹی سب پاک صاف ہے۔